ناول کا نام ہے رسم۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ طلاق۔ کتنی ہی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی باز گشت ہو رہی تھی اور کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے، وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی باروب آواز پر وہ یکدم چونک کر اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا اور محض چند سیکنڈز میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہی ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بیجا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو لڑکی، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات پر منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور غصیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اتنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن یکدم وہ بری طرح سے چونک گیا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا تھا، جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پر لانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو؟ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچیے کبھی مت۔ وہ ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ باور کرانا چاہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ اگر کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہیں کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میں ایک بار روبرو اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جسے اپنا فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیں مرشد سائیں، میں ایک مرد کا بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ، اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ایک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نقطے پہ نہ انہوں نے بات کی تھی اور نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا۔
حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شہربانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہربانو ابھی بھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی جب اس کی چچا بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے شہربانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہربانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس شادی اس رسم کو نبھانا تارک و دنیا ہو جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا جسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرح اب شہربانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہربانو کی آواز سے ٹوٹا تھا جو نماز پڑھ کے آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہربانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی؟ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والے کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ سب کر رہی ہے تو میں بھی کر لوں گی، وہ بھی تو میری جیسی اور میری ہم عمر ہی تھی جب انہوں نے یہ شادی کی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے بولی تھی جبکہ زہرا نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں تو ایسا ہرگز نہیں کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہربانو سب لڑکیوں میں سے خاصی خاموش طبع اور ڈھیلی ڈھالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پہ بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے جو بھی ہے بس اچھا ہے، وہ کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی جو بھی کرتی وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہربانو، انکار کر دو اس قسم کی شادی سے، صرف کلمے تو پڑھنے اور پھر عمر بھر کے لیے کوٹھڑی میں بیٹھ جانے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی تھی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہربانو جس کے ماتھے پر صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بطول ہیں جس کے ماتھے پر شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی۔ لیکن شہربانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے کچھ اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے؟ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا۔ شہربانو نے نرم ملائم لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنس بڑے سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہربانو کو کوہنی ماری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی میں اللہ نے یہی سعادت مند روح بھیجی ہے، جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہربانو کو دیکھ کر طنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہربانو چپ کھڑی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رساں آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ نے مؤدب سے لہجے میں پیغام دیا، لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو کون سا ضروری کام آن پڑا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا تھا۔ باہر پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور ہال کمرے کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے، البتہ نائٹ بلب پر ہر دیوار پر روشن تھے، جن کی مدھم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ بڑی اماں کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کی صورت باہر تک آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی تھی۔ آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ۔ اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں اپنے جہازی سائز بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کوہنی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا، مگر چونکا وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے صوفے کی سمت اٹھی تھی جہاں اس وقت اس کے بابا سائیں اور اماں سائیں براجمان تھے اور کافی متفکر نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیر ہے، تم پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں جگا دیا؟ رضیہ نے، بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استفسار کیا۔
شہر سے واپس گاؤں آتے 10 بج گئے تھے، راستے میں پتہ ہی نہ چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ جی، نماز پڑھنے سے پہلے کھانا ہی کھایا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی تھی کہ کیا مسئلہ ہے جب وہ لوگ رات کے اس پہر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کے سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے، بڑی اماں نے اپنی بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا۔ وہ خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ بالآخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کر رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور کبھی شہر ہی رک جاتے تھے، اس لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور باصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا۔ جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، اور اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متذبذب سے انداز میں کہا، اور وہ اتنی سی بات پر حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا؟ آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا، نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی، میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی اور ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گھمبیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسی منت پوری کروانی ہے بڑی اماں نے؟ اس نے اپنے والدہ محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور زمان گردیزی نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی، اپنی ماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کر دیں۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور رابعہ گردیزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا دبدبہ اور ایک نام تھا۔ وہ بہت باصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے، اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی، یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی۔ لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں، لیکن شادیوں کے 7 سال بعد بھی انہیں اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کو ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گردیزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن کے بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں دادی کے دلوں میں پوتے کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی، جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی، اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کے پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی تھی اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اسی طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی ہیں، کبھی کسی مزار پہ دھاگے سے گرہ باندھ آتی ہیں، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ، پریشانی اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنی مشکل، اپنے دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو،
میری مراد اللہ سے پوری کرا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کے غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہو گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پرشفقت نورانی چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، سوچ لو ایک بار۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دنیاوی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کے شوہر کا، اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پر کوئی حق اور اختیار نہیں رہتا، وہ بس اللہ کی راہ میں لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ کرتی جاتی ہے۔ ہماری لڑی میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی، جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے، اور اب ہمارے بیٹوں میں سے معراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی، جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ہمارے خاندان میں؟ کس کے ساتھ مرشد سائیں؟ بڑی اماں کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو، تم یہ چڑھاوا ضرور دو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں کہ تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا، نہ ہی کبھی اس سے اپنا حق جتائے گا، نہ شادی کے دن، نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس تمہارا چڑھاوا یہی ہوگا کہ ہماری بیٹی، ہماری عزت تمہارے پوتے سے منسوب رہے گی، اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سی لگ رہی تھی، ان کی باتوں سے کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ لیکن مرشد سائیں، یہ رسم، یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے اور نہ ہماری بیٹی کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے کر دیا ہے۔ بس دعائے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اماں گھر واپس آ گئیں۔ پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سائیں رحمان گردیزی کی ہاں بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد سائیں پہ کتنا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا، اور وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے سید معراج حسین کے 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈاواں ڈول سی رہی تھی۔ مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادے کی پیدائش ہوئی، اور تمہارے لیے مانی جانے والی منت پکی ہو گئی۔ لہٰذا رسم کے مطابق سید معراج حسین اور پیر فرید حسین چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی 20 سال کی ہو جائے۔ تو بیٹا، تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی اماں کی مجبوری کو سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے۔ سامان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششدر سے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں ان سب سے۔ ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ بڑی اماں متفکر سی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور دعا مانگ رہی تھی کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے۔ سامان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک دم شوق سے باہر آیا تھا۔ آئی ایم سوری ابا سائیں، میں آپ کی ایسی کوئی منت پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ انہیں انکار کر دیں، وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بڑی اماں کا بوڑھا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ رہ گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور زمان گردیزی اسے دوبارہ بات کرنے کا سوچتے رہ گئے تھے۔ ہارون سے بات کی آپ لوگوں نے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ صبح ناشتے کی میز پر لالا سائیں نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہاں کی تھی بات، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بیٹے کی ضد کو جانتے تھے، تبھی آہستگی سے بولے۔ اماں سائیں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے دوسری پارٹی کا پوچھا۔ لہجہ کچھ متبسم تھا، شاید انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ ہارون نہیں مانے گا۔ وہ رات سے بہت پریشان ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اپنے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائیں کو کیا منہ دکھائیں گی۔ سامان گردیزی یوں بات کر رہے تھے جیسے بڑی اماں کے وہی مجرم ہو۔ ہمیں تو ہارون کے بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ اولاد کے طور طریقے اور تیور دیکھ کر ہی اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ سامان گردیزی، بیٹا تو وہ تمہارا ہے، لیکن سمجھتے اسے ہم ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گا، ہم اسے سمجھائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے بس اماں سائیں کی طرف سے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ یہ منت بھی تو انہوں نے ہمارے لیے مانی تھی نا۔ ارے ٹھیک ہے، بس تم پریشان نہ ہو۔ اماں سائیں کو بھی تسلی دو اور مرشد سائیں سے کہہ دو ہم اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ وہ دن بتا دے تاکہ ہم دلہن کے لیے کچھ سامان خرید لیں۔ مگر لالا سائیں؟ بس سامان گردیزی، ہم نے جو کہہ دیا ہارون کو ہم سنبھال لیں گے۔
وہ کندھا تھپک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پہ جانا تھا جہاں منجھی چاول کی فصل بونے کا کام ہو رہا تھا۔ زمان گردیزی لالا سائیں کو دیکھتے رہ گئے، اور یہ سچ تھا کہ دونوں تایا بھتیجے میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں کے خیالات ملتے تھے اور دونوں کی گپ شپ ہمیشہ دوستوں کی طرح ہوتی تھی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ رحمان گردیزی نے اس کے آفس روم کے دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی تھی، اور ہارون گردیزی جو اس وقت ایک بہت اہم فائل پہ کافی مصروف انداز میں کام کر رہا تھا، ان کی آواز سن کر یکدم احترام سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا سائیں اندر آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھ آیا تھا اور قریب آ کر رحمان گردیزی کو آگے بڑھنے کو کہا تھا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کے تایا ابا تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے ان کو چچا سائیں کہہ کر بلاتا تھا۔ بیٹھی چچا سائیں، آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون گردیزی، نہ تم معصوم بچی ہو اور نہ ہم۔ ایک ماہ سے گھر پر تمہارا انتظار کریں، مگر تم روز آج اور کل پر ٹالے جا رہے تھے۔ ہم نے تو آخر آنا ہی تھا کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا، تمہیں تو نہیں۔ وہ ہارون پہ چوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ایم سوری چچا سائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، دراصل یہاں کام ہی کچھ اتنا زیادہ تھا کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم جو یہاں آ گئے ہیں، وہ دلچسپی سے بولے تھے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور سنیں، بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابی پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی، حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہا تھا۔ سب سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم سے تو ہو جائے۔ اور بڑی اماں کا تو تمہیں پتہ ہے انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان گردیزی کی یہ بہت اچھی عادت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت ریلیکس انداز میں کہہ جاتے تھے اور بہت ہی نرمی سے بات منوا بھی لیتے تھے، اور انہیں اپنا یہ اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق سن کر چپ سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی منت بہت کڑی منت تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں چچا سائیں، کچھ تو سوچا ہے تم نے۔ ہم اگر جو میں نے سوچا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریک پہلو پہ غور کر رہے ہو، اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ رحمان گردیزی کی بات پر ہارون نے یکدم کرنٹ کھا کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو ہارون دل میں سوچ رہا تھا۔ چچا سائیں، آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں؟ وہ بے یقین سا ہونے لگا تھا۔ تم باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اماں کی منت پوری کرو گے یا نہیں؟ ہم آج اسی لیے آئے ہیں، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے تاثرات غائب کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہارون نے 5 منٹ سوچا، ہر پہلو پہ ایک بار پھر غور کیا اور پھر رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی، اور رحمان گردیزی مسکرا دیے تھے۔ آج شہربانوں کی مہندی اور تیل کی رسم تھی۔ وہ لوگ ایک دن کی شادی بھی تمام رسموں اور پورے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے طور پر وہ بیٹی کا ہر حق ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا تھا۔ پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا تھا، اور آج اس قربانی کے لیے شہربانوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی رضا بھی ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، اور وہ بھی صرف بیٹیوں کی جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھی۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھینٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہربانوں کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔ حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں سی بیٹی کے لیے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی۔ یہی سوچیں اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی۔ تائی امی، آپ یہاں بیٹھی ہیں، چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، شہربانوں کو مہندی لگنے والی ہے۔ مریم نے ان کے کمرے میں آتے ہی پیغام دیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں۔ تائی امی چلیں نا، سب کو دیر ہو رہی ہے۔ مریم نے مزید کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اور وہ گمسم افسردہ سی اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئی تھی، جہاں نازک گداز سرخ گلابوں سے شہربانوں زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکیزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اور تبھی اس کی ماں اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ آئیے بھر جائیے، شہربانوں کو مہندی لگائیے، اتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کو کہا، لیکن ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، مگر بس چلتا تب نہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کھڑے کھڑے بیٹی کو مہندی اور تیل لگایا اور پلٹ کر واپس چلی گئی۔ بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ شہربانو، تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہے اندر سے کہ اس رسم پہ اداس ہو؟ مومنہ پھپھو کی بیٹی فروا نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ فروا بی بی، ہماری شہربانو تو اللہ کی گائے ہے، اسے بھلا کوئی دکھ یا اداسی کیوں ہونے لگی؟ وہ سب کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ ہاں، دکھ یا اداسی تو ہمیں ہونی تھی اگر اس کے بجائے ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا۔
صرف نام نہادنے کا۔ زہرا نے جلتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اسے شہربانوں کی چپ رہنے کی عادت پہ کافی غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہربانوں اپنے حق میں آواز اٹھائے، وہ ان پڑھ گنوار لڑکیوں کی طرح اس فرسودہ رسم کی بھینٹ نہ چڑھیں، مگر شہربانو اس قسم کی گستاخی یا سرکشی کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زہرا کی گفتگو کو دل میں نہیں لیا تھا۔ کاش کہ یہ صدقے کی رسم تم پر آئی ہوتی، مریم نے زہرا کو چھیڑا تھا۔ قسم سے یار، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کاش شہربانو کی جگہ میں ہوتی اور پھر سب کو بتاتی کہ ایک انسان کو صدقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عقل ٹھکانے لگا دیتی سب کی، زہرا نے بے بسی سے مٹھی بھینچ کر کہا، اور ان کے انداز پر سب ہنس پڑی تھی۔ لیکن شہربانو ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس کی بڑی پھپھو کی بیٹیاں فروا اور اقرا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے اور مذاق کرنے میں مشغول تھیں، پھر بھی اس کے دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ فروا، یہاں ہتھیلی پہ شہربانو کے شوہر کا نام بھی لکھ دو۔ زہرا نے پھر مداخلت کی۔ کیا نام ہے ان کا؟ فروا نے پوچھا۔ ہارون قردیسی۔ شہربانو نے یکدم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھینچ لی تھی، مبادا وہ سچ مچ ہی اس کا نام نہ لکھ ڈالے۔ ہاتھ کیوں کھینچ لیا شہربانو؟ اسی کا نام لکھنے کو کہا ہے نا، جس کے نام تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو۔ پلیز آپ ہی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا انہیں ہمارے کہنے پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا، لاڈلا بنا کے رکھا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے رہے ہیں، تو آج اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو فخر ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن رہی ہوں، ان کے نام پر سے واری جا رہی ہوں۔ اتنی چاہتوں کے بدلے یہ کام تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور زہرا کو سمجھانا چاہا تھا جو ہمیشہ سے شہربانو کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ پھر نکاح کا دن آ گیا۔ شادی کا جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ بڑی اماں نے بہوؤں سے کہہ کر ہر چیز بڑے شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی، اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا۔ رابعہ قردیسی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھیں۔ حویلی کے سبھی افراد اس رسم میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ سید معراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے، اور سبھی لوگ اس شادی کی نوعیت کو جانتے تھے کہ یہ ایک رسم کے تحت ہو رہی ہے، اسی لیے ماحول بھی کچھ رسمی سا تھا۔ ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں کو اور 2-3 دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا، پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور 1-2 رسم ادا کی گئی تھی، تبھی جا کر رخصتی کا وقت آیا۔ باقی سب تو شہربانو کے گلے لگ کر بہت نارمل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہربانو نے دوبارہ گھر جو آ جانا ہے، لیکن شہربانو کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی، کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تو تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کر ان کو الگ کیا اور بہوؤں کو اشارہ کیا کہ وہ شہربانو کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، ہمیں اب اجازت دیں، بڑی اماں نے احترام سے کہا، البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے ہے۔ سید معراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے، اور ان کی بات پر ہارون نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ سہرا، مریم، فروا اور سکینہ وغیرہ نے ہارون قردیسی کو دیکھتی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی اسے دیکھتی رہ گئیں، یہاں تک کہ ماجی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا، مگر کیا فائدہ اس سب کا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے، اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب سے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں؟ اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہاں تو… وہ کہتے کہتے یکدم خاموش سی ہو گئی، اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے جھلکنے لگی تھی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہربانو کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہربانو۔ زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کریں۔ کون شہربانو؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا تھا، کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے، پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منقوہ، اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون، تم نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے، اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے؟ یہ بھلا کس کتاب میں لکھے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی کا اظہار کیا۔ ہارون، تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہربانو پر کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو یہ بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔
اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتے۔ کچھ سوچیے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اسی لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی، وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو 2 ہتھڑ سے اپنے سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گردیزی کی تایازاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے، اس لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کے غرض سے ذرا سی نیم دراز ہو گئی تھی اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگے، جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب شہربانو کو اپنے بناؤ سنگھار سے کوفت سی ہونے لگی۔ تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون گردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی ہی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تصویر ہارون گردیزی کی ہے، اور بے ساختہ ہی وہ اس خوبصورت فریم میں سجی ہارون گردیزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھے گئی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون گردیزی کا ہی ہے۔ وہ شہربانو کو رخصت کرا کر حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہربانو نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہربانو نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پہ ڈالتے ہوئے اپنی نئی حویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا تو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی، جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے۔ وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہربانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ذرا ترشی سے بولی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ پر ڈال دیے تھے۔ شہربانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی، اسے اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی، حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر آپ مہمان کیسے ہو گئی؟ وہ دلچسپی سے کہتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، جہاں شہربانو کا رنگ فک ہوا تھا، وہیں ہارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پہ اپنی ذات بھلا بیٹھی تھیں۔ کتنے لمحے ہارون کی نظر ہو گئے تھے، لیکن شہربانو کی بدحواسی نے یکدم اس کی یہ سحر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی تھی اور اسی تیزی سے ہاتھ گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ ساتھ بھی چڑھایا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کی قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں، شہربانو نے بہت ہی ہمت مجتمع کر کے جواب دیا تھا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دودھیا پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل میں دھڑکنیں اسی طرح دھڑ رہی تھی جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی، اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہم سفر بنا کے لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری ہیں، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جاننے لگا ہوں، دیکھنے لگا ہوں، تو پھر چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کے آثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے۔ میرا دل محبت پہ مائل سا لگ رہا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہربانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون گردیزی کی قربت کی تپش سے شہربانو کا جسم ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ پلیز ہارون۔ ہارون نے جیسے اس کی چوڑیاں اتاریں وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ جولری تو آپ نے اتارنی ہی ہے ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی۔ میں بہت چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے،
کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں ہے، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا؟ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی زمانی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی کیفیت کا بخوبی اندازہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت، کسی کا صدقہ یا پھر شجر ممنوعہ سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر پورا حق ہے میرا، اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنا پڑے، چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہتا شہربانو کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جوں کی توں کھڑی رہ گئی تھی اور اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے 0 پاور کا بلب جلا کر بیڈ روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی تھیں اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری شہربانو، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سر تا پا اپنی ذات، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی ساری جیولری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہتا، مگر وہ جو ٹھان چکا تو اسے باز کیسے آ جاتا؟ شہربانو کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی اس کی مضبوط گرفت کے سامنے۔ وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن سو پوری حویلی میں جیسے صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں، زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چپ اور خفا سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہتے ہیں، لیکن ابا سائیں رحمان گردیزی کے اشارے پر خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئیں۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت پہ سرشاری بھانپ چکے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں اسے زینی آپا اور تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کر گئیں تو انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ اور تم خود؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے۔ مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک وہ لوگ شہربانو کو لینے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دونوں چچا بھتیجے ہی بہت ریلیکس تھے، جیسے انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ زینی آپا، اس نے ڈرائنگ روم کی سمت جاتی زینی آپا کو آواز تھی، جو عمر میں ہارون سے پورا 1 سال چھوٹی تھیں، لیکن ہارون اور باقی کزنز ان کے سگڑاپے، بردباری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے، ورنہ کزنز میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا۔ جی فرمائیے، وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو محترمہ شہربانو کو بھی ناشتہ کروا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بڑے سکون سے کہتا نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور زینی آپا کو یکدم شہربانو کا خیال آتے ہی اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا۔ ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی، اسے ہارون کے بیڈ روم میں چھوڑ کر، اور ایک غلطی ابھی کی تھی کہ صبح سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ ہارون سے خفگی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہربانو کو ہی بھول بیٹھی تھی، جو اس گھر میں بالکل انجان تھی، ناسمجھ اور اکیلی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، اپنے سر پر ہاتھ مارتی فوراً سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی، اور ہارون ان کی یہ بوکھلاہٹ دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینی آپا کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی عجلت میں اندر آئی تھی۔ شہربانو تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے شہربانو کو کسی بت کی طرح بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو مزید گھبرا گئی۔ شہربانو بولو نا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زینی آپا نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپکا تو ان کی سوچ کی محویت ٹوٹ گئی، اور وہ اگلے ہی پل زینی آپا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ شہربانو اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری قسمت میں ہارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا، ورنہ تمہاری شادی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ شہربانو کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ کیا آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے۔ وہ روتے روتے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گے شہربانو، گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ فیصلہ سراسر ہارون کا اپنا تھا۔ بڑی اماں، چچا سائیں اور چچی امی کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو رات کو میں نے جا کر بتایا تھا کہ ہارون اپنا ارادہ، اپنی نیت بدل چکا ہے، ورنہ کل تک تو وہ بالکل نارمل تھا۔ بڑی اماں کے فیصلے پہ راضی تھا، اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں کہ سب سوچ لیا۔ زینی آپا نے سب کی طرف سے صفائی کی تھی۔ بہت برا ہوا یہ سب، ابا سائیں اور چچا سائیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو، روتے ہوئے بولی تھی زینی آپا، جذبت سی ہو رہی تھی کہ اس سے بھلا اور کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے پر دستک کے بعد جانی پہچانی سی آواز ابھری تھی، زہرا آپی۔ شہربانو بےتابی سے پکارا اور بیڈ سے اٹھ کر ان کے گلے لگی۔ زہرا کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی، زہرا کی والدہ سید سراج حسین کی بیوی۔
آرام سے شہربانو، آرام سے، اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم۔ زہرا نے اسے مسکرا کر اپنے سے الگ کیا تھا، لیکن اس کے کھلے سیاہ گھنے بال، نم بال، دھلا دھلایا سا سراپا، سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور جسم کی مہک نے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ شہربانو یہ سب؟ زہرا کا اشارہ اس کے سراپے اس کی حالت کی طرف تھا۔ ہارون گردیزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ ہی اس نے مجھے داغدار کر ڈالا ہے، وہ بلک بلک کے روتی سب بتا رہی تھی اور چچی بیگم دھک سے رہ گئی۔ البتہ زہرا نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا، یاہو! اس کا جی چاہا وہ ہارون گردیزی کا کندھا تھپک کر اسے اس کارنامے پر شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے۔ جو رسم آج تک بے زبان جانور کی طرح ان کا ہر مرید نبھاتا آیا تھا، وہ رسم ہارون گردیزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی۔ زہرا بہت خوش ہوئی تھی اور بار بار شہربانوں کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ ان کے ساتھ شہربانوں کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے ہوئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ یکدم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ بکواس نہیں، میرا حق ہے مرشد سائیں، ہر میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا حق اللہ تعالیٰ نے خود بھی دیا، بھلا کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے اگر یہ بات کر لی تو کیا برا ہے؟ ہر مرد اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ ہارون اپنے فیصلے پر جم چکا تھا۔ سید سراج حسین کا غیظ و غضب سے برا حال ہونے لگا تھا۔ ہم نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی، لیکن میں نے یہ شادی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی۔ میں آپ کی صاحبزادی بھتیجی کو اپنی شرعی بیوی مان چکا ہوں، اس نے انہیں جیسے کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ ہارون گردیزی، تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں، جو صرف بیٹیوں سے شروع ہو کر بیٹیوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو قاری کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی نام نہاد صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جاگتے مار دیا جاتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد سائیں کہ آپ کی نسل ایک لڑی میں کبھی کسی بیٹے کو قاری کیا گیا، کبھی کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا اسی طرح؟ یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ رسمیں ہیں، صرف اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے، اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ جبھی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے؟ زندگی تو بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا، اور اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا؟ حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کا بھی نہیں ہوتا، بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رسم یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا؟ ہارون بولنے پہ آئے تو سبھی دیکھتے رہ گئے تھے۔ زمان گردیزی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالے۔ مرشد سائیں، پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے، مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک امید لے کر گئی تھیں کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے، انہیں دعا دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا کہ کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسان کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا۔ لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شہربانو روتی بلکتی رہ گئی تھی۔ ہارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا، البتہ خود وہ شہر ہی رک گیا تھا، اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھی اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر سے وہ شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ اور شہربانو، اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینی آپا نے اسے چادر اڑھائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جب اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹ لی اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟
شہربانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہربانو کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی، جیسے برسوں سے جان پہچانا۔ بھابھی نے کچھ کہا ہے یا نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہے۔ ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانیہ بس کرو، شہربانو اتنا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، راستہ دو سے۔ زینی آپا نے ثانیہ کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ آئیے بھابھی، اندر آئیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رحمان گردیزی اس کی اجلت اور خوشی پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ زمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو اور جلدی آؤ، بلکہ کل ہی آ جاؤ، کام وام پھر کبھی ہوتے رہیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولے، لیکن چچا سائیں کچھ بتائیں تو صحیح، ایسے کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادے تمہیں پتہ تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت بیوی کو کیا ہوئے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بیٹا یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ اور اماں سائیں اسے دیکھ دیکھ کر جلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان گردیزی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہو، میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہتے کہتے پیٹ شرارت سے کہہ گیا تھا، ہاں ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سناؤ، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس ملا؟ نہیں، ان لوگوں نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی ریئیکشن سوچ رہے ہیں، ہارون نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دیں۔ رحمان گردیزی فکر مند ہونے لگے۔ ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے 2 ہفتے لگ گئے تھے، اور وہ شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تو اتفاقاً پہلا سامنا شہربانو سے ہی ہوا تھا۔ وہ حویلی کے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب اتنی بڑی روش پر پھیلی ہارون کی بلیک مرسیڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ رکی تھی۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ کر شہربانو کی ساری محویت توڑ ڈالی تھی۔ اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی کو دیکھا، اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن شہربانو کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر بولا ہی تھا کہ شہربانو یکدم اٹھ کر اندر بھاگ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے اس استقبال کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن خیر۔ ہارون تم کب آئے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تائیمہ نہ جانے کس کام سے باہر نکلی تھی، ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ابھی آیا ہوں تائیمہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ سر چھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ ہارون بھائی، ثانیہ اسے دیکھ کر یکدم صوفے سے اتری تھی، اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا تھا۔ کیسی ہو چھوٹی، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سلام اماں سائیں۔ خدیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا تھا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ 2 ہفتے بعد بیٹی کی صورت دیکھ رہی تھی، لہٰذا ساری خفکی بھلا کر اس کے ماتھے پر پیار دیے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھابھی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے اسے بیٹھ کر ہنساتا رہا تھا۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تائیمہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو بیٹی کی حماقت پر اسے ڈانٹنے لگی۔ او سوری بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو تم۔ نہیں، پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کا گال تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہو چکی تھی، جیسا ہلکا سا خمار چھو کر گزر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اسے تشویش سی ہوئی، لیکن اگلی پل باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا اور تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، لیکن شہربانو واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ۔ وہ جائے نماز لے کر پلٹی ہی تھی کہ ہارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ راستہ دیں مجھے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیچھے ہٹیں، شہربانو خفکی سے بولی۔ نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں۔ سورہ محترمہ، آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ غصے سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی تھی، جبکہ ہارون کا فلک شگاف کہا بلند ہوا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا۔
آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زہرہ محترمہ؟ اس نے رخ موڑ کر کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پر گھبرا گئی تھی۔ اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا، یوں لگ رہا تھا جس سے شہربانو کی جان ہارون کے باہوں کے گھیرے میں بند گئی ہو۔ اس کا دل سینے کے پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہونے لگا تھا، شرم سے گال تپ اٹھے تھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں میری جان، میں نے آپ کا کچھ سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ہی خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہربانو کے کان میں کافی گھمبیر لہجے میں کہا تھا، جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں وہ مشکل بولی تھی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا اپنے لفظوں اپنی وجاہت اور مردانگی کا سحر اس کے چہار سے بکھرا رہا تھا۔ وہ اصل سے کمزور دل کی نرم کومل سے ڈھیلی ڈھالی لڑکی بے بسی سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی۔ اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کے دیے ہوئے رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہربانو۔ اس نے باہوں کا حصار کھولتے ہوئے شہربانو کا رخ اپنی سمت موڑ لیا تھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا اور ہم نے جنت خرید لی ہے، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے، جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی، اور شہربانو نے اگلے ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وائستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ شہربانو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز پکار رہی تھی، اب اذان ہوئی تو نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، اور مسجد ان کی حویلی سے کافی دور تھی۔ شہربانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پر بھی ناشتہ کرنے چلی آئی تھی۔ حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی، اور ثانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لوٹ جاتی تھی، لیکن آج تو ثانیہ کی دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کیا تھا، اور وہ سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ رحمان کردیزی نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ زمان کردیزی ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا تھا، اور زمان کردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائیں سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھیں، آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھول بھی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون وائٹ کھدر کے شلوار کرتا میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ میں اپنے کفلنگس بند کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ رحمان کردیزی مسکرا کر بولے تھے، لیکن بڑی اماں کا موڈ پھر سے خفا خفا سا ہو گیا تھا ہارون کو سامنے دیکھ کر۔ سلام عرض کرتا ہوں بڑی اماں، اس نے ان کے سمت جھکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں، تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں مجھے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ جو بھی دیکھو مجھ سے خفا ہے، اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ کو ایک عزت بہو لا کر دی ہے، وہ بھی آپ کی اپنی پسند کردہ۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے تھے، اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھیں، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پر اسے دھکا کیسے دے سکتی تھیں؟ ذرا سے منانے پر ہی مان گئی تھی، اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا تھپکنے لگی۔ پھر انہوں نے شہربانو کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا۔ آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آتے ہی چھیڑا تھا سب کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا تھا، لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی کیونکہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سبھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سائیں، آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے پوچھا، لہجہ کافی سرسری سا تھا۔ سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہے۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پر شہربانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا تھا، اور چائے ٹیبل پر چھلک گئی تھی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ رحمان کردیزی اور زمان کردیزی بھی یکدم چونک گئے تھے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی خاص مقصد ہی لے کر آئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن شہربانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ڈائننگ روم کے حد پار کرتی، ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک ہو چکا تھا۔ وہ میری چچا سائیں اور لالا جی آئی ہیں، میں ان سے ملنے۔ ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ لیکن وہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی، اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پہ نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہارون ابا سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائیں۔
ہارون نے سلام میں پہل کی تھی۔ سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 6-7 روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں بھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔ کیسی ہیں مرشد سائیں؟ آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ہارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی سنگین خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم اپنی سناؤ برخوردار، تم کس حال میں ہو؟ ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لب بھینچتے ہوئے بولے تھے، میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا۔ مرشد سائیں، میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو توڑے، ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، شہربانو کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے تھے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے تھے، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں۔ وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ شہربانو کو لے کر آؤ۔ رحمان گردیزی نے درمیان میں بول کر ہارون کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجبوراً وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ بےتابی سے استفسار کر رہی تھی۔ چل کر خود دیکھ لیجیے۔ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ شہربانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، البتہ ہارون اندر ہی صوفے پر براجمان تھا۔ شہربانو اپنے لالا جی اور چچا سائیں سے گلے مل کر خوب روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ صبر سے کام لو بیٹا، صبر سے، ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ ہارون نے بری طرح سے چونک کر ان کو دیکھا تھا، وجہ سے کچھ سوچ کر آئے تھے وہاں۔ اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال یقیناً خاصی اہم تھی، تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چلا آیا تھا۔ اب سید سراج حسین، سید قاسم حسین اور شہربانو کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کال سننے اور 5 منٹ اپنا کام نپٹانے کے لیے دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز سرد تھا۔ اس کے اس انداز پر شہربانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ ہسپتال میں پڑا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ برخوردار، تم جان بوجھ کر؟ دیکھیے مرشد سائیں، آپ چاہے جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں، چاہے پورا خاندان۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا، لیکن ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھرکم اسلحہ لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت نشانے کی زد میں تھے۔ شہربانو کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں۔ شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ ابھی تک خیال کر کے چپ کھڑا ہوں، ورنہ کب سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، جبھی لجاجت سے کام لیا۔ آپ آج کی گئی، کبھی واپس نہیں آئیں گی شہربانو، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے ہارون گردیزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں اب۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہربانو کا ہاتھ جوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائیں، لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا، خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا، مگر وہ لہرا کر فرش پر آ رہی تھی۔ اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی گنگنا رہی تھی اور گہرا سناٹا دم سادے کھڑا تھا۔ جب بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے کچھ یاد آنے پر چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند انچ کے فاصلے پر لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ اٹھتی تھی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر امڑنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی، اور اس کے اس طرح یکدم جھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی، اس لیے دوائی کے زیر اثر وہ رات گئے تک غنودگی میں رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہارون نے کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی تھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟
یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت چکا لیا۔ کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ مگر مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے، آپ انسان نہیں، بہت بے رحم اور بے حس جانور۔ شہربانو، یکدم ہارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی، وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا۔ شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پر گر گئی تھی، جبکہ ہارون دروازہ کھولے ٹیرس پر چلا گیا تھا اور اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پر کھڑے کھڑے گزار دی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اسے کوئی بھی بات کیے بنا شہر واپس چلا گیا تھا۔ اتنی جاگیر، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا۔ اسے باپ دادا کی کمائی پر عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی اسے منع کرتے تھے کہ اور کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کی جھنجھٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا۔ اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے، مگر وہ جو پہلے 1-2 ہفتے بعد آ جاتا تھا، اب 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپا سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ زینی آپا 2 بار اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی تھی۔ شہربانو، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی ناراضی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ اس نے تو تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، ہم سے بات تو کرو۔ زینی آپا نے بالآخر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ کس حیثیت سے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا۔ آپ سب لوگ دھوکے باز، دوغلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے۔ میں آپ سب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، چلی جائیں یہاں سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر ابلنے والے زہر پوری شدت سے باہر آیا تھا۔ زینی آپا کتنے لمحے ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین سی ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ شہربانو نے ہی کہا ہے نا؟ وہ شہربانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے 100 بار سوچتی تھی، جس کا لہجہ اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی۔ لیکن شہربانو، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ زینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، میرے بابا کی طبیعت خرابی کا سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا، میرے بڑے بزرگوں کی رسم و روایات توڑ سکتا ہے، تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ میں بھی اس کے رشتے ناطے نبھانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ چٹک گئی تھی اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ وہ کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے۔ شہربانو، وہ بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچا رہا ہے، بلکہ تمہیں ہی نہیں، تمہاری آئندہ نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ آج اگر تم اس رسم کی بھینٹ چڑھ جاتی تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پر قربان کیا جا سکتا تھا۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بھتیجی کے ساتھ ایسا کچھ ہو؟ زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی کا سن کر چونک گئی تھی۔ تم اپنے بارے میں نہ سوچو، مگر ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کا سوچو، ان کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہ بھی سوچنا کہ ہارون کس حد تک غلط ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی تھی اور شہربانو حقیقت ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اپنے سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بھتیجی بھی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا۔ اس لیے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی۔ اسے اپنی کمزوری اور نکاہت کا احساس تو تھا، مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا۔ اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم اور روایات کے ٹوٹنے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بھر بس یہی سوچتی رہتی تھی۔ اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج تو ہارون بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ظہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ پہلی ملاقات چچا سائیں اور ابا سائیں سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ کسی پنچایت سے واپس آئے تھے۔ ان سے مل کر بڑی اماں کو سلام کرتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شہربانو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر بھی اس کی سوچ کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ ہارون اسے اس حال میں دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا، کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے اور شہربانو کے درمیان موجود خفگی اور غصے کی دیوار کے باوجود سلام کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ شہربانو نے یکدم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کے سمت دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا تھا، مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب بھی نادار تھا۔ ہارون بیڈ کے پائنتی والے سائڈ سے گھوم کر اس کی سائڈ میں آیا تھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں فوراً ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا۔ میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، زندہ تو ہوں، وہ تلخی سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ ہارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ شہربانو،
آپ کی اس بدگمانی اور خفگی کی وجہ سے میں اتنے دن حویلی نہیں آیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے چڑ ہوگی، مجھ پر بار بار غصہ بھی آئے گا، جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایک انسان اپنے گھر سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے؟ میں بھی آج چلا آیا آپ کی خفگی اور بدگمانی مٹانے کے ارادے سے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا۔ بدگمانی مٹانے کے ارادے سے؟ جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے تھے، اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنوں سے ملنے کو، اپنے گھر جانے کو، سب کو دیکھنے کے لیے۔ میں بھی تڑپتی ہوں، وہ دبے لہجے میں چینخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ روکتا، اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے، اگر وہ دوبارہ آپ کو میرے پاس آنے دیتے۔ میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کے لیے تو افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے چکا تھا۔ شہربانو گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس جسم میں سنسنی سے بھر گیا تھا۔ اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیاں جیسے ٹھٹر کے رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، وہ مرے مرے لہجے میں وہ مشکل بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملیں گی نہیں مجھ سے؟ اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانو چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ہارون نے اتنے نازک فسوں خیز لمحوں کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ لڑ کر دونوں ہی تھک چکے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہیں ہو سکا۔ شہربانو تو تھی ہی نرم مزاج، وہ سختی کا خول چڑھا ہی نہیں سکتی تھی، بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی، اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کے غصے ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے۔ لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا۔ بیٹا تم اور کچھ نہ کرو، بس شہربانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کرواؤ، کیا مسئلہ ہے اسے؟ وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے؟ اماں سائی نے ناشتے کی میز پر پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہربانو بیمار لگتی ہے۔ جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی، مگر لوگ ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ شہربانو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے اسے بار بار ابکائی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید نقاہت کا شکار ہو رہی تھی، اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی بہت بیمار ہیں، بے ہوش پڑی ہیں۔ رضیہ ہانپ رہی تھی۔ ہارون پریشان ہوتا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں سائیں، چچی اماں اور ثانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہارون سب سویرے ہی بیڈ روم سے نکل آتا تھا، کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا، اور کبھی حویلی کے لان میں ہی گھاس اور شبنم کو رونتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا، اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، اور اب اس کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شہربانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ 2 بار اٹھ کر باتھ روم گئی تھی اور وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کر باہر چلا آیا تھا۔ کیا ہوا شہربانو؟ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پہ ڈالا تو اماں سائی نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر سہلایا تھا، اس کا گال تھپکا۔ رضیہ ادھر آؤ، چچی اماں نے شہربانو کو ایک نظر دے کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ، وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پر اماں سائیں اور ہارون بیک وقت چونک گئے تھے۔ چچی امی، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارون ان کے ٹوکنے پر شرمندہ سے ہو کر باہر آ گیا، اور پھر سچ مچ چچی اماں کے شک نے انہیں ایک خوشخبری سنا ڈالی تھی، جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں، ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا، اور بڑی اماں تو واری صدقے ہو رہی تھی، انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانو کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں۔ ہارون پہلی نظر میں شہربانو کا گمسم رویہ دیکھ کر جان گیا تھا، وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش رہی تھی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے، اماں سائیں اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھیں، اس کے لیے بیڈ ریسٹ اور غذا وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھیں، جبکہ شہربانو کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا۔ مگر شہربانو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ تو ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا گئی تھی۔ شہربانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو۔ میرا دل بجھ جاتا ہے، وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں۔ مگر اماں سائیں ساتھ جانے سے کترا تو رہی تھی، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا۔ پہلا دن تو انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ ہسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہسپتال اچھا ہے نا؟ اماں سائیں کے سوال پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پگلے، میرے میں کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تو ماہر ہے نا، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اماں سائیں نے مسکرا کر کہا۔ اماں سائیں، جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اس طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے، اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا۔
ٹون ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لا تعلق بنی بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے مطابق چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروائے اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ شہربانو کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھی جو اسپتال سے فوری نہیں مل سکی تھی، لہٰذا ہارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل سٹورز کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کر سڑک کراس کر گیا تھا۔ ابھی اسے گئے 6-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ لالا جی، شہربانو چکرا گئی تھی۔ نیچے اترو شہربانو، وہ اجرت میں بولے تھے، مگر لالا جی شہربانو نیچے اترو۔ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ چکے تھے۔ ایسے میں اماں سائیں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ شہربانو کی حالت سے واقف جو تھیں۔ ماں جی آپ آرام سے بیٹھی رہی، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجیے گا کہ کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ وہ ایک ہی بات میں اپنا حملہ اور ہارون کا حملہ بھی واضح کر گئے تھے۔ اماں سائیں نے انہیں روکنے کی، پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے۔ شہربانو کبھی اماں سائیں کی تڑپ اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی گھسٹتی چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ وہ تو یہ بھی نہ جان سکی کہ اچھا ہوا یا برا۔ ہارون کے لیے سچ مچ یہ حملہ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا، مگر ہارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ چاہتا تو ان کے اس ایکشن کا ریئیکشن لے سکتا تھا، وہ پولیس کی مدد سے بھی اپنی بیوی اور اپنی منکوہا پر حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہربانو کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شہربانو اب ان کی نہیں، ہارون کی اپنی عزت تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں شہربانو بن چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس سے رہائی ممکن ہو۔ شاید اسی لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں 100 بار سوچنا تھا۔ اور یہ سچ ہی تو تھا، شہربانو کے واپس آنے کی خوشی سب کو ہوئی تھی۔ سبھی باری باری اس سے ملنے آئے تھے اور سبھی کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پر افسوس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی غم میں گھل کر آدھی رہ گئی تھی، مگر جب عورتوں پہ اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ بدک کے رہ گئی۔ بچہ، اس کمبخت کا بچہ اٹھا لائی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا صدقہ تھی، تم اپنا آپ بھی نہ سنبھال سکی، داغ لگا کے رکھ دیا اس لڑی کو۔ چچی بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا اور شہربانو گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا جھمگٹا سا لگ گیا تھا، جس میں مجرم شہربانو سر جھکائے شرمندہ سی مر جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ کاش تم مر جاؤ ہارون گردیزی، تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا، میں مجرم بن گئی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ہارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر دل اتنا بھر آیا تھا کہ آنسو رکنے کے لیے جگہ نہ ملی تھی اور وہ چھلک آئے تھے۔ امی، کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مداخلت کریں؟ اس میں شہربانو کا کیا قصور ہے؟ زہرا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی ڈھال بن گئی تھی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی۔ ارے قصور کیوں نہیں ہے، یہ اسے منع بھی تو۔ پلیز امی، اللہ کے لیے کچھ تو خیال کریں، یہاں کنواری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں۔ اس نے سب کی سمت اشارہ کیا جو شہربانو کا تماشا دیکھنے کے لیے دلچسپی سے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کچھ نہیں کہتی، مرد لوگ خود ہی کہہ لیں گے۔ وہ تنفر سے کہتی اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ مرد لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کی بیوی بن کے گئی تھی، بہن نہیں، اور بیوی پر وہ ہر حق جتا سکتا تھا۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی وہ اتنا بھی مولوی یا پرہیزگار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور عورت کہاں کب تک بھاگ سکتی ہے مرد سے؟ زہرا نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی ماں کو صاف صاف سنا دی تھی۔ شہربانو اور ماجی تو زہرا کی مشکور ہو گئی تھی، لیکن زہرا بے شک زبان کی تلخ اور تیز تھی مگر دل کی کھری تھی۔ وہ پہلے بھی شہربانو کا بھلا ہی چاہتی تھی اور اب بھی وہ اسی کے حق میں بول رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شہربانو کا واپس آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر ان 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت، شرمندگی اور ذلت دیکھی تھی۔ وہ اپنے گھر میں چور اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی، گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تینوں چچیاں اور دونوں پھپھیاں بھی اس کو دھتکار بیٹھی تھیں، صرف ماں جی اس کے لیے سسکتی اور تڑپتی تھی۔ انہیں پتا تھا وہ کس حالت میں ہے، مگر پھر بھی پریشان اور فکرمند رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھیں اور تسلی دیتی، مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگتی تھی اور ماں جی کا کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اسی پریشانی اور ٹینشن میں سارے دن گزر گئے تھے، اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ مبارک ہو شہربانو، تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، اپنے ماں باپ پر گیا۔ زہرا نے کھلے دل سے سراہا اور نومولود بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا۔ شہربانو بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اتنے بھرے پورے خاندان میں اس کی سماعتوں کو صرف ایک مبارکباد سننے کو ملی تھی۔ کہتے ہیں بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا، یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہے۔ زہرا بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائی تھی اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا تھا، اور بچے کے معصوم چہرے پر جیسے شہربانو کی نظر پڑی اس کی آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ اسے یہی خیال پہلا آیا تھا کہ اگر یہی بچہ ہارون گردیزی کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا، صدقے دیے جاتے، نظر اتاری جاتی،
لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پر سلوٹ اور ہر چہرے پر ناگواری کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، سوائے ماجی اور زہرا کے۔ شہربانو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شہربانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پر تواتر سے گر رہے تھے اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا۔ کاش ہارون گردیزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا آپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے ہوگی۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتایا۔ کیا؟ وہ بدک کر رہ گئی۔ ہاں شہربانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت اور اپنائیت میں واپس نہیں لے کر آئے، بلکہ ہارون گردیزی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔ لیکن شہربانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا اور اپنے فیصلے پر قائم بھی رہا۔ پلیز پلیز شہربانو، اسے شکست دو چار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا۔ پلیز میری بات پہ دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے۔ وہ یہاں ایک ملازم بن کے رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی۔ ہر بیٹی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے۔ تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پر ہارون گردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناطے تم پر فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کا ساتھ دو۔ اب تم پہ زیادہ حق ہے تمہارے ماں باپ کا نہیں، بلکہ تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر ہماری صدقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا، جس سے تم بچ گئی ہو، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہربانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پر میرے ابا سائیں سید سراج حسین چند دنوں تک ہارون گردیزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کے سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور طیمہ تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منچدار اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہربانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گردیزی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھنور تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید معراج حسین بیٹی کی طلاق میں حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین۔ ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہربانو کے پلو سے مت باندھو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو، کیونکہ کیوں چھیڑ رہی ہو دوبارہ سے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ بھی ابھی بھی شہربانو کو اپنا حق سمجھے بیٹھے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانو سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ تھا کہ شہربانو اب اکیلی نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید معراج حسین چپ سے ہو گئے تھے، اور پھر سید قاسم حسین کے کہنے پر سید سراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور مقررہ وقت پر اس کے شہر والے گھر پر چلے آئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اس لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانو سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانو کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانو کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کی ہوئی تھی۔
وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی آپ کا چھوٹا سائیں گے، انہیں اپنے کمرے میں بلائے۔ شہربانو صبح صبح بچے کو ماجی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی اور چچا سائیں کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماری چچا سائیں نے بلایا۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماجی، میں بات سن کے آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ماجی کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں بن گئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائیں؟ اس نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہربانو، یا بیٹھو یہاں، انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے وہ مشکل پوچھا تھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پر اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانو کو فیصلے کی سولی پر لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا جس پر عمل پیرا تھا وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اب تو آخری قدم باقی تھا، لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہربانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائیں کے کمرے میں، خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئے تھے، لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور ماجی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ ابا سائیں نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا کیا بات کہی ہے انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئی ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس نے اسپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور بابا سائیں نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔ نہیں شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی تھی، اور ماجی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائیں اور چچا سائیں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے تھے، لیکن پریشان بھی ہو گئے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے۔ انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح سے پھنس سکتے ہیں، اور وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کے سائروں میں بنی روش پر چکر کاٹتے اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ آئیے صاحب جی، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزارنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ ریلیکس سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہیں نپے تلے انداز میں پوچھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائیں۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کر بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج ہی طلاق نامے پر سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھیں، ان پر سائن کر دینا۔ چلو قاسم حسین، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پر رکھے کاغذات اور پین کے سمت اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے تھے، کیونکہ شہربانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف شہربانو سے مطلب تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہربانو کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا، اور اس دھڑکے کا پتہ ہارون کو بھی چل گیا تھا۔ تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہربانو، وہ یکدم کپ ایک سائڈ پر رکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی ہو تم؟
وہ اپنے دل کی لپک دل کی تڑپ پر قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پر اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا۔ خاموش کیوں ہو شہربانو؟ اب تو تم اپنے گھر میں ہو، پہلے تم میری قید میں تھی، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ جو چاہو فیصلہ سنا دو، تمہیں پورا اختیار ہے۔ تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام۔ ہارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے اس کی دیوار جان کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا۔ بولو شہربانو، کیا کرو گی آج؟ قید یا آزاد؟ اس نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا، وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ضبط، اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ ہارون کا بے چین دل سچ مچ سنبھل گیا تھا۔ اس کی لپک، اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ تھینک یو شہربانو، تھینک یو سو مچ۔ اسے باہوں میں بھینچتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا۔ شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا، اس نے اس کی محنت کو رائیگاں ہونے سے بچا لیا تھا، اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا۔ چاہے اس کے لیے اسے اپنے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ اس سودے پر زہرا اور اماں جی بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے شہربانو کا حوصلہ بڑھایا تھا اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سامان بھی تیار کر دیا تھا۔ عثمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا۔ تب جا کر شہربانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ یار مجھے کیا پتا تھا تم مجھے اتنی بے تابی اور اتنے والہانہ انداز سے ملو گی، ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائی کے ساتھ یہ میٹنگ طے کر لیتا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے۔ وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا اور شہربانو اس کی بات سن کر یکدم اس سے الگ ہوئی تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اوکے یار، کوئی بات نہیں، باقی کی کسر گھر جا کے پوری کر لینا، جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز ہارون، وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہارون کی جان، دل خرید لیے تم نے تو۔ وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے بریک لگائے تھے۔ کیا واپس نہیں چلنا آپ نے؟ چلتے ہیں یار، چلتے ہیں، پہلے تو میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائیں یعنی اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہربانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا اور شہربانو کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دے کر سید سراج حسین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا، اور شہربانو سب پر ایک سسکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی۔ لیکن قدم بہت مضبوط تھے اور رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں رکھا ہوا تھا، بھینچا ہوا تھا۔ رب رکھا شہربانو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی نے بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی تھی۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانو کو شرارت سے چھیڑتا وہ اپنے گاؤں کے سمت گامزن تھا، اور شہربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہوں تو تعبیر پا ہی لیتے، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔